فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے۔ الحج اشہر معلومات، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے ابتداء میں حج کے بارے میں کچھ احکامات جو ہیں بیان فرمائے۔ تو کیا فرمایا کہ حج جو ہے اس کے چند مہینے ہیں جو کہ معلوم ہیں۔ اب وہ کون سے مہینے ہیں حج کے؟ ایک تو شوال ہے، ایک ذی قعدہ ہے اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ یہ جو دن ہیں ان کو اشہر معلومات کہا گیا کہ یہ حج کے دن ہیں، اور انہی دنوں کے اندر حاجی جو ہیں وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق۔ یہاں حج کے بارے میں کچھ آداب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ جس پر حج فرض ہو گیا، اب وہ حج کے لیے آ رہا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ حج میں 3 کام بالکل نہ کرے۔ ایک تو فلا رفث، کوئی برا کام، گندگی کا، بے حیائی کا کام نہ کرے، ولا فسوق، اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا کرے۔ یہ 3 کام جو نہیں کرتا اس کا حج اللہ کے ہاں مقبول اور مبرور ہو جاتا ہے، کیونکہ حج جھکنے کا نام ہے، تواضع کا نام ہے، اور جس حج میں جھگڑا کیا جائے اور جس حج میں اللہ کی نافرمانی کی جائے یا بے حیائی کے کام کیے جائیں، وہ بھلے کیا حج ہوا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ عرب میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کی عادت تھی کہ وہ بغیر توشہ لیے اپنے گھر سے حج کے لیے آ جاتے تھے، اور کہتے تھے ہم تو توکل پر نکلے ہیں، بس اللہ کے بھروسے پر نکلے ہیں، نہ کھانا، نہ بستر، نہ کوئی پیسے، نہ کچھ اور۔ اب لوگوں کو ترس آتا، وہ بیچارے ان کو کھانا بھی کھلا دیتے اور اپنی چیزیں بھی دے دیتے۔ تو چونکہ یہ بھی سوال کی ہی ایک شکل تھی اور چھپا ہوا سوال تھا، تو اللہ نے اس سے منع کیا اور فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور حج کے لیے نکلو تو اپنا خرچہ، چیزیں، پیسے ساتھ لے کر نکلا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین توشہ یہ تو تقویٰ ہے کہ اللہ پر اگر حقیقی تقویٰ ہوگا تو انسان کبھی کسی سے سوال نہیں کرتا اگر حقیقی تقویٰ ہوگا، اور اگر تقویٰ حقیقت میں ڈھلا ہوا نہیں تو پھر وہی ہوگا جو عرب کے وہ لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد سے منع فرمایا کہ نہیں، تم اپنا توشہ ساتھ لو، اور ہاں اتنا ہے کہ تم مزدوری کرو، وہاں جا کر کام کرو، یہ کر سکتے ہو، لیکن خالی ہاتھ نکلو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب تم لوگ عرفات سے واپس آ جاؤ۔ اصل میں حاجی لوگ پہلے مینا جاتے ہیں، پھر عرفات جاتے ہیں، اور عرفات سے مغرب کے وقت وہاں سے نکل آتے ہیں اور پھر سیدھے مزدلفہ میں آتے ہیں۔ عربوں میں کچھ قریش ایسے تھے جن کی عادت یہ تھی کہ وہ حدود حرم سے باہر نہیں جاتے تھے، مطلب وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے کیونکہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ صاحب ہم تو قریشی لوگ ہیں اور ہم لوگ نہیں جا سکتے حرم سے باہر، تو وہ مزدلفہ تک رہتے تھے، اس سے آگے نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہاں پر ڈانٹا کہ جیسے سب لوگ عرفات جا رہے ہیں تمہیں بھی وہاں پر جانا چاہیے، اور جب عرفات سے واپس آ جاؤ پھر تم مشعر حرام، یہ مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے، وہاں پر آ کر قیام کر لو، لیکن پہلے عرفات جانا ہوگا، پھر وہاں سے واپس تمہیں مزدلفہ میں آنا ہوگا۔ آگے فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر جیسے دوسرے لوگ وہاں سے چلیں مزدلفہ سے تو تم بھی وہاں سے چلو، مطلب لوگوں کے ساتھ ساتھ تمہیں رہنا ہوگا۔ جب وہ عرفات جائیں تم بھی جاؤ، وہ مزدلفہ آئیں تم بھی آؤ، جب وہ مزدلفہ سے واپس مینا آئیں تو تم بھی آ جاؤ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واستغفر اللہ، اور وہاں آ کر پھر اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو کہ کوئی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، کہ دیکھو جب تم لوگ اپنے یہ سب مناسک پورے کر چکے، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب اللہ کو یاد کرو ایسے جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ حق ہے کہ اللہ کو یاد کرو۔ اصل میں یہ بات اس وجہ سے کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ عرب لوگ جب حج سے فارغ ہو جاتے تو وہ دن جو مینا میں گزارنے ہوتے تھے
اس میں یہ لوگ آپس میں گپ شپ لگاتے تو پھر چھڑ جاتے، میرا دادا یوں، میرا پردادا یوں، ہمارا چچا یوں، تو اپنے آباء و اجداد کی بڑائیاں بیان کرتے، ان کی بزرگیوں کو بتاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، اپنے اللہ کی بزرگی کو بیان کرو، اپنے اللہ کو یاد کرو، جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یہاں پر ارشاد دو لوگوں کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں دنیا تو دے دے، بس ان کو دنیا ہی ملتی ہے، وہ دنیا ہی مانگتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ سب سے عقل مند لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کی بھلائی بھی مانگی، آخرت کی بھی مانگی، دوزخ کے عذاب سے پناہ بھی مانگی، اور یہ وہ دعا ہے جو حضور علیہ السلام اپنی اکثر دعاؤں میں مانگا کرتے تھے۔ اور یہی وہ دعا ہے کہ جب طواف کیا جاتا ہے تو حجر اسود سے پچھلا جو کونا ہے رکن یمانی سے حجر اسود تک آتے ہوئے اسی دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ بڑی جامع ترین دعا ہے جو دنیا آخرت دونوں کی بھلائیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ یہ جو چند دن ہیں اس میں اپنے اللہ کو خوب یاد کرو۔ اب یہ ایام معدودات کون سے ہیں؟ یہ اصل میں ایام تشریق ہیں کہ حج میں جب مزدلفہ سے واپس مینا آ جاتے ہیں تو وہاں پر پھر حاجی جو ہیں وہ 12 تاریخ تک رکتے ہیں، اور 12 تاریخ کے بعد اکثر چلے بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو فمن تعجل فی یومین، اگر تو کوئی 2 دن رکے، مثلا 11 اور 12 2 دن رکا ہے 10 کے بعد اور واپس چلا جائے تو ٹھیک ہے، وہ جا سکتا ہے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور ومن تاخر فلا اسم علیہ، اور جو 13 تاریخ تک رکے اور 13 کی رمی کر کے اس کے بعد وہاں سے وہ آتا ہے تو یہ تو بہت اچھا ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور یاد رکھیں اگر اللہ آپ کو توفیق دے وہاں پر جانے کی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 تاریخ کی کنکریاں مارنے کے بعد مینا سے واپس آئے تھے مکہ مکرمہ، ہمیں بھی ایسا کر لینا چاہیے۔ ہاں 12 کو بھی کوئی آ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اس موقع پر کیا کیا، ہم بھی وہ کریں تو اس سے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ اصل میں یہ قصہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ وہ جب ہجرت کے لیے نکلے تو مشرکین ان کے پیچھے آ گئے۔ اب انہوں نے کہا بھئی دیکھو سیدھی سی بات ہے، اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو تم جانتے ہو کہ میں بھی تیر انداز ہوں اور میں تیروں سے اپنا دفاع کر سکتا ہوں اور تمہارا مقابلہ بڑی اچھی طرح کر سکتا ہوں، تو اب 2 صورتیں ہیں، لڑو گے تو لڑ لو، ورنہ مکہ میں میرا بہت سا مال پڑا ہوا ہے، ایسا کرو وہ تم لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دو، میں چلا جاتا ہوں۔ تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو جب یہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو وہ ہو کہ جس نے اپنی جان کو بیچا ہے اللہ کے لیے اور مال دے کر اپنے آپ کو لے آئے۔ تو انہی کی شان میں ان آیات کو جو تھا وہ حضور نے پڑھا۔ آگے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہاں بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو پورے تم دین میں داخل ہو جاؤ، مطلب یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اچھا نہیں ہے، پورا دین اپنانا ہے۔ 2 نمازیں پڑھ کر خوش نہ ہو، 5 پوری پڑھنی پڑیں گی، چند روزے رکھ کر خوش نہ ہو، پورے رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ بڑا زبردست ہمارے لیے سبق ہے اس آیت میں۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ میں کھاؤں گا نہیں، اس سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل ہوگا، اور حلال سمجھوں گا تو حضور کی شریعت پہ بھی عمل ہوگا، تو دونوں شریعتوں پر عمل کرنے کا ثواب مجھے مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں اتاری کہ نہیں ادخلوا فی السلم کافہ،
اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم اسلام میں آ گئے ہو اب سابقہ شریعتوں پر عمل کرنے کے جذبے نہیں ہونے چاہیے، اب تو میرے حبیب کی شریعت پر ہی عمل ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ صرف عبادات پورا دین نہیں ہے، معاشرت بھی سیکھیں، حقوق سیکھیں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے حقوق بھی سیکھنے چاہیے، کاروباری مسائل سیکھنے چاہیے کہ صرف نماز روزہ ہی دین نہیں ہے، پورے دین میں داخل ہونے کا اللہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے پورے دین میں داخل ہونے کے لیے تو پھر پورا دین سیکھنا پڑے گا نا ہمیں، تو اس لیے پورا دین ہونا چاہیے۔ اور آگے اللہ فرما رہے دیکھو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستوں پر مت چلنا۔ اس سے پتہ چلا جو آدمی دین سے ہٹ کر کسی بھی راستے پر چلتا ہے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور اللہ فرما رہے إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، ارے وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان، کیوں اس کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو برباد کرنا چاہتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کے بارے میں بیان آ رہا ہے، اس کا ذکر اگلے رکوع میں انشاءاللہ آ جائے گا۔